أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 5، ہیڈنگ ہے حرکات ثلاثہ۔ ٹھیک ہے، حرکات جو حروف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، جیسے کہ زبر ہو گئی، زیر ہو گئی، پیش ہو گئی۔ نیکسٹ لکھا ہوا ہے ثلاثہ۔ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو۔ 3 جو حرکات ہے اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، زبر، زیر اور پیش۔ چلیں آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کویشچن ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کویشچن ہے حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس کی یہ تختی لکھی ہوئی ہے، آگے الف ہے، پہلے تو ہم اس کو الف کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک حرف ہے، حرف۔ جیسے ہی اس کے اوپر زبر کی حرکت آ گئی تو یہ ایک متحرک بن جائے گا، متحرک الف۔ کس طرح؟ اس زبر کی حرکت کی آنے کی وجہ سے الف جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ جو ہے حرکت کے بغیر حرف نہیں پڑھا جاتا مگر الف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو الف ہے وہ پڑھا جاتا ہے حرکت کے بغیر، باقی کوئی بھی لفظ ہو وہ نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن واحد الف ہے جو کہ حرکت کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دیکھیں۔ پھر ایک اور کویشچن ہے کہ الف کو حمزہ ہم کس صورت میں کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، الف ہے جو، جیسے کہ یہ الف ہے، اس کو ہم حمزہ کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے تو یہ الف ہے، لیکن اب یہاں پہ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے الف زبر آ، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو جب ہم حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، یا پھر حرکت ہو یا پھر یہ لکھا ہوا ہے الف پر جب حرکت ہو یا جزم ہو تو پھر اس کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں۔ جزم کی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہے، دال کے جیسی، چھوٹا سا اس کا فیس ہوتا ہے۔ اسی لیے الف پر بھی اب حرکت آ گئی ہے تو لہٰذا یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ ٹھیک ہے، آگے انہوں نے کہا ہے کہ حرکت کس طرح ادا کی جائے، کہ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے حمزہ زبر آ آ، یہ لمبا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں انہوں نے ادھر لکھا ہے حرکت اس طرح ادا کی جائے کہ نہ حرف مد پیدا ہو اور نہ ہی ہر حرف کے بعد حمزہ ساکنہ سنائی دے۔ حمزہ ساکنہ کہتے ہیں جب کسی لفظ کے، اب حمزہ بولا ہے انہوں نے، حمزہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو میں نے بولا ہے کہ الف کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ، ساکنہ جیسا کہ اس طرح کا الف ہو کہ جس کے اوپر یہ جزم ہو، ساکن بن گیا نا یہ حمزہ ساکنہ،
اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ ساکنہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اس میں ہلکا سا جھٹکا محسوس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آواز کو تھوڑا سا ہلایا جاتا ہے، کہ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے اس کو. یہ آپ دیکھیے گا ذرا، حمزہ زبر آ، یہ تو ہو گیا حروف مد پیدا، یہ پھر غلط ہو جائے گا. دوسری انہوں نے بتائی تھی کہ حمزہ ساکنہ نہ سنائی دے، وہ اس طرح ہوگا حمزہ زبر آ. نو، یہ بالکل سمپل آرام سے حرکت جو ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے، نہ ہی حروف مد پیدا ہو نہ ہی اس میں جھٹکا محسوس ہو. حمزہ ساکنہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جو لفظ ہے ان کو بھی اسی طرح پڑھیں گے ہم. با زبر با نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کریں گے. با زبر با، تھوڑا سا بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ہیں کتنی چیزیں. نمبر 1 پہ ہم نے یاد کرنا ہے کویسچنس کہ حرکات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. دوسرا لفظ آ گیا ہے کہ متحرک کس لفظ کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب حرکت آ جائے، کوئی حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ لفظ متحرک بن جاتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ سوائے الف کے حرکت کے بغیر اور کوئی بھی لفظ یا حرف نہیں پڑھا جا سکتا. چوتھی بات انہوں نے کہا ہے کہ حرکت الف پر جب حرکت ہو یا جزم ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم پھر حمزہ بولیں گے، ٹھیک ہے، الف نہیں بولیں گے. پانچویں چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ حرکت کو کس طرح ادا کرنا چاہیے ہمیں، چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، ٹھیک ہے. حرکت میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے کہ نہ ہی اس میں حرف مد پیدا ہونے چاہیے اور نہ ہی حمزہ ساکنہ سنائی دینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آگے نیکسٹ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ زبر کس طرح ادا ہونی چاہیے، زیر کس طرح ادا ہونی چاہیے اور پیش کس طرح ادا ہوتی ہے. نمبر 1 میں نے لکھا ہوا ہے زبر. زبر کس طرح ادا ہوتی ہے؟ فم کہتے ہیں منہ کو، آگے انہوں نے دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہونا، فم بولتے ہیں منہ کو. زبر جو ہے منہ کے کشادہ ہونے سے ادا ہوتی ہے. کشادہ میں ہو جاتا ہے کھلا، منہ کو کھول کے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے زیر. فم منہ کو، ٹھیک ہے، منہ کے کامل جھکاؤ سے زیر ادا ہوتی ہے. کامل جھکاؤ کے زیادہ جھکاؤ، پورا جھکاؤ جو ہوتا ہے کامل پورے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پیش انہوں نے لکھا ہے شفتین. شفتین بولتے ہیں ہونٹوں کو، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے. شفتین جمع ہو گئی تو دونوں ہونٹ. پیش ہونٹوں کے کامل گول ہونے سے ادا ہوتی ہے، مکمل گول ہونے سے پیش ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے صرف ہم یہی اس کو ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح اس کا خلاصہ ہوتا ہے حرکات ثلاثہ کا، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. حرکات کسے کہتے ہیں، متحرک کسے کہتے ہیں، حرکت کے بغیر کون سا حرف پڑھا جاتا ہے، حمزہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حرکت کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، تو زبر کس طرح ادا ہوتی ہے، زیر کس طرح ادا ہوتی ہے اور پیش کس طرح ادا ہوتی ہے. یہ ہر چیز ہے انشاءاللہ. یہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کویسچنس کو یاد کرنا ہے. آپ نے اچھے طریقے سے اپنی کاپی پہ، نوٹ بک پہ ان کو لکھ کے رکھ بھی لینا ہے. آگے جو ہے اس کی تختی ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے ساری کو، ٹھیک ہے. چلیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.